شہزادہ داؤد، مقصود، قادر شاہ اور دنیا بھر کے ماہرین یہ تینوں مختلف اکائیاں ہیں۔ یہ تینوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن سورہ نور کی 40ویں آیت نے ان سب کو ایک دوسرے سے باندھ دیا۔ ٹائٹن آبدوز 18 جون کو کینیڈا کے علاقے نیو فاؤنڈ لینڈ سے 400 میل دور ڈوب گئی، لیکن یہ ڈوبتے ڈوبتے قرآن مجید کا ایک اور راز کھول گئی۔ اس نے دنیا کو حقانیت کی ایک اور مثال دے دی۔ شہزادہ داؤد پاکستان کے امیر ترین بزنس مین حسین داؤد کے صاحبزادے ہیں۔ حسین داؤد کرپتی ہیں۔ یہ بجلی، فوڈ اینڈ ایگریکلچر، پیٹروکیمیکل، کیمیکل اسٹوریج، سولر انرجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل شعبوں میں کاروبار کرتے ہیں۔ داؤد خاندان 100 سال سے کاروبار کر رہا ہے۔ یہ اینگرو کارپوریشن اور داؤد ہرکولیس کے مالک بھی ہیں۔ حسین داؤد نے 2021 میں شہزادہ کو اینگرو کا نائب چیئرمین بنا دیا۔ شہزادہ غیر معمولی انسان تھے۔ انہیں فوٹوگرافی اور جانور پالنے کا نہایت شوق تھا۔ یہ نیچر لوور بھی تھے اور فلاح و بہبود کے بے تحاشا کام بھی کیا کرتے تھے۔ یہ اپنے 19 سالہ بیٹے سلیمان کے ساتھ 18 جون 2023 کو ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے ٹائٹن آبدوز کے ذریعے سمندر میں اترے اور باہر نہیں آ سکے۔ یہ آبدوز اوشن گیٹ کمپنی کی ملکیت تھی اور اس کا CEO سٹاکن رش بھی ان کے ساتھ تھا۔ آبدوز میں 5 لوگوں کی گنجائش تھی اور اس میں 5 ہی لوگ سوار تھے، 3 مسافر اور 2 عملے کے لوگ۔ شہزادہ سلیمان اور برطانوی ارب پتی ہمیش ہارڈنگ آبدوز کو پال ہنری چلا رہا تھا، جبکہ CEO سٹاکن رش بھی ان کے ساتھ موجود تھا۔ آبدوز سمندر میں 13,100 فٹ کی گہرائی تک جا سکتی تھی۔ شہزادہ داؤد اور سلیمان داؤد 18 جون کو بحری جہاز MV پولر پرنس کے ذریعے ٹائٹن میں سوار ہوئے اور آبدوز پانی میں اتر گئی۔ 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد آبدوز کا کنٹرول روم سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ امریکی بحریہ نے عین اس وقت اپنی لانگ رینج سونار سسٹم کے ذریعے پانی میں دھماکے کی آواز سنی تھی۔ ایک بحر کے بعد دوسری بحر اور دوسری بحر کے بعد تیسری بحر آتی ہے اور یہ بحریں سمندر میں سناٹا اور اندھیرا کرتی چلی جاتی ہیں۔ بحروں کا باقاعدہ وزن بھی ہوتا ہے۔ سمندر کے بالائی پانی کا وزن 6.6 کلو گرام فی مربع انچ ہوتا ہے۔ ہر 10 میٹر بعد بحر تبدیل ہوتی جاتی ہے اور پانی کا وزن دگنا ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ 3000 میٹر گہرائی میں جا کر پانی کا وزن اور دباؤ 300 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ سمندر میں 2 گھنٹے گہرائی میں سفر کے بعد پانی میں اندھیرے کے ایسے گہرے بادل چھا جاتے ہیں جنہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ یہ اندھیرا دنیا کے کسی بھی مقام پر انسان کے تجربے میں نہیں آتا۔ بحری ماہرین اس اندھیرے کو پچ ڈارکنس کہتے ہیں۔ یہ اندھیرا اتنا گہرا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے ہاتھ کو ٹٹول نہیں سکتا۔ اس گہرائی میں دباؤ اور اندھیرے کے بعد سردی اور کمیونیکیشن کا عذاب بھی نازل ہوتا ہے۔ پچ ڈارکنس کی سردی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ وہاں پہنچ کر دنیا کے تمام GPS سسٹم بھی جواب دے جاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔ سائنسدان اسی مقام کو مڈ نائٹ زون بھی کہتے ہیں اور ٹائٹن آبدوز اس مقام پر حادثے یا دھماکے کا شکار بنی، لہٰذا وہاں سے لاشوں کی تلاش ناممکن ہے، یعنی ممکن نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان معلومات کا مقصود قادر اور ٹائٹن آبدوز سانحے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمیں یہ جاننے کے لیے سورہ نور کی آیت نمبر 40 پڑھنا پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مڈ نائٹ زون اور پچ ڈارکنس کے بارے میں بتایا ہے۔ تو یہ آیت، اس کا ترجمہ آپ سن لیں۔ جیسا کہ ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، موجوں کے اوپر موجیں اٹھ رہی ہوں، اوپر سے گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہوں، اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہوں اور اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو وہ اس کو بھی دیکھ نہ پائے۔ اب یہ آیت دوبارہ پڑھیں اور اس کے بعد ٹائٹن آبدوز کے سانحے پر ماہرین کی رائے بھی دوبارہ سنیں اور پھر اپنے آپ سے سوال کریں، آج سے 1400 سال پہلے جب انسان سمندر میں 3 میٹر سے زیادہ گہرائی میں نہیں گیا تھا، اس وقت قرآن مجید میں کس نے ڈکلیئر کیا کہ سمندر میں موجوں کے اوپر موجیں ہوتی ہیں؟
اور یہ گہرے بادلوں کی طرح ہر چیز کو ڈھانپ سکتی ہیں، اور یہ ایک ایسا اندھیرا تخلیق کرتی ہیں جس میں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو شناخت نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت 1400 سال پہلے کس طرح معلوم ہو گئی؟ دنیا 1985 میں ٹائٹینک کا ملبہ تلاش کر پائی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 628ویں ہجری میں بتا دیا ہم سمندر میں موج کے اوپر موج چلاتے ہیں۔ یہ موجیں گہرے بادل جیسی ہوتی ہیں اور یہ ایک ایسی پچ ڈارکنس تخلیق کرتی ہیں جس میں بینائی جواب دے جاتی ہیں، اور ٹائٹن اس پچ ڈارکنس میں گم ہو گئی یا تباہ ہو گئی۔ کیا یہ محض ایک اتفاق تھا؟ شاید اس تقریب میں تعمیر کا کوئی راز چھپا ہوا ہو، یا شاید اللہ تعالیٰ حسین داؤد کی فیملی سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو روشنی سے نوازنا چاہتا ہے، اس کے ذہن سے اندھیرے کے سارے بادل خود بخود جٹ جاتے ہیں۔ اور آخری بات، انسان کو بعض اوقات اپنی موت کے مقام تک پہنچنے کے لیے $2.5 لاکھ ادا کرنے پڑ جاتے ہیں، اسے اپنی موت خریدنا پڑ جاتی ہے۔